بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 14 جون 2024، پارٹ 5، مائی عمرہ ٹرپ آبزرویشنز اینڈ لیسن۔ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، ایام حج کا زمانہ چل رہا ہے اور پوری دنیا سے حجاج کرام امٹ کر مکہ کی اس وادی میں جمع ہو رہے ہیں جہاں ہاجرہ اور اسماعیل نے بڑی مشقت اور قبر کی زندگی شروع کی تھی ایک خدائی مشن کے لیے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو اور اس تاریخ کا چرچا کرو، اس ہسٹری کو جو ہے ریوائو کرو۔ تو میں نے سوچا کہ جو ہے پارٹ 5 بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس چرچے میں شامل ہو سکیں۔ تو کوئی نئی بات تو میں نہیں بتا رہا ہوں، جو کچھ اس وقت میں نے ڈائری میں لکھا تھا اسی کو میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے ہم نے کافی اینگل سے مختلف باتیں ڈسکس کی اور دریافت کرنے کی کوشش کی، جیسے انخناق و ازدیاد ایمان، کہ ازدیاد ایمان کا کس طرح جو ہے گلا گھل جاتا ہے موجودہ ماحول میں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ جو ہے المدینۃ معذرۃ الاسلام کا صحت مند مفہوم کیا ہے۔ تو اسی طرح کے اور بھی کافی میری ڈائری کے اندر اینگلز اور پوائنٹس ہیں، اسی کو میں شیئر کروں گا۔ میری ڈائری کے اندر ایک بات اس طرح لکھی ہوئی ہے بہت سارے آبزرویشنز کے بعد: مرکز لإقامت الحج و اشاعت القرآن فی العالم۔ مولانا الیاس نے علیہ رحمہ نماز کی اقامت کی تحریک چلائی تھی، اب دوبارہ ایک ایسی تحریک چلائی جانی چاہیے جو عمرہ اور حج کی اقامت کی تحریک ہو، یعنی لوگوں کو حج و عمرے کے ذریعے اشاعت قرآن کے لیے تیار کرنا۔ تو میں نے ایک خیال لکھا ہے اس طرح: 30 تاریخ 10واں مہینہ 2018 میں ایک بات اس طرح میں نے لکھا ہے۔ تو اس کو لکھنے کے پیچھے غالباً یہی بات ہوگی کہ لوگ جو ہے مناسک اور رسوم تو خوب ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہے جس طرح نماز کی اقامت صرف نماز کے فارم ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر خشوع اور تضرع کا کانٹینٹ بھی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے حجاج کو ہم نے بہت بغور دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ مناسک اور رسوم تو بہت دل جمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن اسپرٹ والا پارٹ جو ہے اس میں ڈس اپیئر نظر آتا ہے۔ تو اس بات کو لے کر میں نے یہ کہا کہ اسپرٹ حج اور عمرے میں صرف ایک ہی وجہ سے شامل ہو سکتی ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے ابراہیمی تاریخ کے اعادے کا ذریعہ بن جائے، یعنی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل اور پھر اس پوری ٹیم نے توحید اور کریشن پلان سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جس مشقت کو جھیلا اور متمدن علاقوں سے نکل کر صفا اور مروہ کے راکس میں اور چٹانوں کے بیچ میں جا کر بسنا پسند کیا، تو اس تاریخ کا اعادہ جب تک حج اور عمرے کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، یہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو مینا، مزدلفہ اور میں جمع ہو رہے ہیں، اس میں صحیح روح اور صحیح اسپرٹ کا پیدا ہونا بالکل ہی لامحال ہے۔
لوگ بڑی تعداد میں حج اور عمرے پر جا رہے ہیں، لیکن ابراہیمی مشن کے اعادے کا ان کے پاس کوئی کانسیپٹ دکھائی نہیں دیتا. تو اس کو لے کر میں نے لکھا مرکز اقامت الحج و اشاعت القرآن فی العالم، کہ حضرت مولانا الیاس نے نماز کی اقامت کی تحریک چلائی تھی اور وہ بہت ہی سکسیسفل ہو گئی. غالباً اب ہمیں جو ہے تحریک اقامت حج و عمرہ کی تحریک شروع کرنا چاہیے، جس میں یہ بات شامل ہو کہ مسلمان جو ہے حج اور عمرہ صرف کچھ رسوم کی ادائیگی کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ اشاعت قرآن اور ابراہیمی مشن کے احیاء کے لیے کریں گے. ایسے ایک سینٹر کی اور ایسے ایک مرکز کی جو ہے میں نے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ضرورت محسوس کی. جیسے مثلا جو ہے میرے ذہن میں بہت دنوں سے خیال آتا ہے، مسلمانوں نے شاہین باغ کیا بہت بڑے پیمانے پر، اور اس کا اثر بھی اور فائدہ بھی ان کو ملا 2024 کے الیکشن میں. تو کیوں نہیں مسلمان جو ہے اس ملک کے اندر ایک احرام مارچ نکالیں، یعنی احرام کے کپڑے پہنے بالکل معتمرین اور حجاج کی طرح، اور پورے ملک کے مختلف شہروں میں ایک مارچ کریں. وہ مارچ یہ بتانے کے لیے ہو کہ ہم جو ہیں آج سے سارے سیاسی ملی جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں اور ابراہیمی بنیادوں پر جو ہے مدعو سماجوں سے جو ہے اپنے تعلقات استوار کریں گے. تو اس کو میں اس طرح سوچتا ہوں کہ ایک جو ہے احرام مارچ کروانا چاہیے پورے ملک کے اندر، جس میں یہ اعلان کریں کہ آج سے ہم ابراہیمی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کریں گے، نہ کہ کمیونل بنیادوں پر. تو غالباً جو ہے مرکز اقامت الحج و اشاعت القرآن جو ہے اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے صحیح اسپرٹ غالباً جو ہے پیدا کر سکے گا. اللہ اعلم. میری ڈائری کے اندر جو ہے ایک آبزرویشن کو میں نے اس طرح لکھا ہے، جینڈر فیلنگ کنٹرول، یعنی عمرہ اور حج کے لباس کے ذریعے جینڈر فیلنگ یا احساس شہوت کو کنٹرول کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. مثلا احرام کے کپڑوں میں دوران سفر بھی اور دوران طواف و سعی بھی ہر ملک کے خواتین کی بھیڑ آپ کے اطراف ہوتی ہے، مگر احساس خدا و تقوی آدمی کے ذہن کو متحر خیالات سے بھر دیتا ہے، گویا کہ احرام کے کپڑے آدمی میں احساس تقوی کو پروان چڑھاتے ہیں. تو میں نے ایک بات اس طرح لکھی کہ کیا بات ہے کہ جو ہے ایسی کوئی بات ہماری رپورٹ میں نہیں آتی کہ حج عمرہ مزدلفہ میں لوگوں نے جو ہے کوئی نازیبہ حرکتیں کی ہو یا ان کے خیالات پر غیر متقیانہ باتوں کا غلبہ ہوا ہو. ایسی کوئی رپورٹ عام طور پر دکھائی نہیں دیتی. تو اس کو میں نے لکھا جینڈر فیلنگ کنٹرول. تو اس کا کیا سبب ہے میں نے غور کیا تو مجھے وہ حدیث بڑی اچھی لگی، ان الشیاطین لیحومون علی اعین الناس الا یتفکروا ولولا ذلک لرأوا العجائب، کہ معراج سے اترتے وقت جو ہے بہت ساری باتیں جو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو بتائی، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ زمین اور آسمان کی نشانیوں کو جو ہے دیکھنے سے شیاطین ہمیشہ روکتے رہتے ہیں. اگر یہ شیاطین کا حوما نہ ہو، حوما مطلب شیلڈ، آنکھوں پر یہ شیلڈ نہ ہو انسانوں کے، تو انسان جو ہے عجائب دیکھنے لگیں گے. تو میں نے اس حدیث کو جو ہے کنورٹ کیا پازیٹیو معنی میں کہ ان الملائکۃ یکشفون علی اعین الناس، کہ ملائکہ جو ہے انسانوں کے آنکھوں پر پردوں کو ہٹاتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے جب تفکر کرتے ہیں تو وہ عجائب دیکھتے ہیں. تو یہ عجائب کی وجہ سے جو ہے ان پر مطہر اور مزکہ خیالات کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح شیاطین آنکھوں پر غفلت کی شیلڈ ڈالتے رہتے ہیں، فرشتے انہی شیلڈ کو ہٹاتے رہتے ہیں. کسی بھی انسان فرد یا کسی سماج کی تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کے شعور کو بیدار کیا جائے، ان کے اوپر شعور کی چادر تانی جائے، تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ ہی ان کے اندر کنٹرول کی صلاحیت پیدا ہو. تو غالباً جو ہے صفا، مروہ، مزدلفہ
مینا وغیرہ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے دنیا کی ساری بھیڑ وہاں جمع ہوتی ہے، لیکن کوئی ہمیں جو ہے نازیبا حرکت یا نازیبا خیالات کی کوئی رپورٹنگ دکھائی نہیں دیتی عام طور پر۔ غالباً اس کا ریزن یہی ہوگا کہ فرشتوں کی مدد اور جو ہے شعور کی بیداری۔ اکتیس تاریخ اکتوبر کا مہینہ 2018 پہ ایک بات میں نے لکھا ہے، الصلاۃ علی الجنائز۔ ہر نماز کے بعد تقریباً نماز جنازہ کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کعبۃ اللہ جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہر نماز میں فوراً فرض نماز کے فوراً بعد جو ہے الصلاۃ علی الجنائز کا اعلان ہوتا ہے، اور لوگ جہاں ہوتے ہیں وہیں سے ہر قسم کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عام نمازیں ہوں کہ جنازے کی نماز۔ کوئی مساحت الحرم میں نماز میں مصروف ہے تو کوئی کسی سیڑھی پر ہی نماز کے اعلان کے بعد وہیں کھڑا ہو گیا ہے۔ اس طرح ہر جگہ لیبر کی بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے، کوئی مشروع توسیعۃ الحرم کا مزدور ہے تو کوئی نظافہ شعبے کا مزدور۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر جو مناظر دکھائی دیتے ہیں تو اس میں سے ایک منظر بڑا عجیب ہے کہ نماز کا اعلان ہوتی ہی جو جہاں ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک منظر جو دکھائی دیتا ہے کہ لیبرز جو ہے مزدور جو ہے ہر طرف ایکٹیو نظر آتے ہیں، کوئی جو ہے بلڈنگ بنانے میں ہے، کوئی میناروں کی تعمیر میں ہے، کوئی صفائی کے کام میں ہے، ہر طرف جو ہے ایک سرگرمی اور ایک مشغولیت کا ایک ماحول دکھائی دیتا ہے جو بڑا ہی دیکھنے میں عجیب لگتا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد جنائز اور نماز اور مزدوروں کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ دعا کی، خدایا تیرے دین کے فکری حصے کا مجھے مزدور بنا دیں۔ میری زبان سے نکلا تو لوگ جو ہیں فزیکل ایکٹیویٹی اور جو ہے صفائی اور اس قسم کے کام کو بڑے ثواب کا کام سمجھ کر لگے رہتے ہیں، لیکن جو ہے مسلمانوں میں اس طرح کے لوگ کم ہیں جو اسلام کے فکری مزدور بننے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب تھے تو وہ بھی ایک مزدور ہی تھے، لیکن وہ مزدور نہیں تھے جو توسیع مشروعۃ الحرم میں کام کر رہے ہیں، وہ مزدور تھے جو اسلام کے فکری غلبے کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کیا، خدایا ہر طرف تیرے گھر کی لوگ خدمت کر رہے ہیں، لیکن جو ہے تیرے دین کے فکری حصے کے کوئی مزدور دکھائی نہیں دیتے، تو اس فکری حصے کے مزدوروں میں جو ہے مجھے تو شامل کر لے۔ اسی طرح جو ہے جب میں پہلی مرتبہ صفا مروہ پر پہنچا تو صفا مروہ پر پہنچنے کے بعد جو ہے میں سمجھ نہ پایا کہ جو ہے کیسے انسانوں کے لیے دعا کروں۔ تو میرے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے جو سی پی ایس سے بھی واقف ہیں، گلبرگہ کے ہی ہیں وہ، تو وہ میرے ساتھ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ آمین بولیے۔ تو میں نے جو دعا کی صفا مروہ پر پہلی مرتبہ عمرہ ہونے کے بعد، تو وہ دعا یہ تھی، اللہم اہدی بنی اسماعیل، اللہم اہدی بنی اسرائیل، اللہم اہدی بنی حام، اللہم اہدی بنی سام، اللہم اہدی بنی یافس، اللہم اہدی اہل الہند والسین وسائر البلاد۔ تو ہمارے جاوید غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے دنیا میں جو موجودہ نسلیں ہیں حضرت نوح کی یہی 5-6 لڑکوں کی اولاد ہے، حام، سام، یافس وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں کہ بنی حام کی اولاد کون ہے، بنی سام کی اولاد کون ہے، بنی یافس کی اولاد کون ہے، اہل ہند اور اہل چین کون ہے۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے حضرت نوح کے 5 یا 6 لڑکوں کی جو ہے اولاد جو ہے پوری زمین پر پھیل گئی ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جو ہے حضرت نوح کے ایک ایک لڑکی کی اولاد کا نام لے لے کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ تو میں نے صفا مروہ پر جو ہے جو دعا کی وہ یہی تھی کہ اللہم اہدی بنی اسماعیل، اللہم اہدی بنی اسرائیل، اللہم اہدی بنی حام، اللہم اہدی بنی سام، اللہم اہدی بنی یافس، اللہم اہدی اہل الہند والسین وسائر البلاد۔
تو بہت ساری دعاؤں میں سے جو ہے یہ میں نے وہاں پر صفا و مروہ پر دعا کی. اسی طرح جو ہے ایک دعا میں نے جو اس سفر کے دوران جو کثرت سے کی وہ دعا یہ تھی: اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبی اسألك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم انفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكل رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. اسی طرح میں نے جو ہے یہ بھی دعا کی تھی: اللہم مزد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا. اسی طرح جو ہے ایک چیز میں نے ڈائری میں لکھا ہے: سول ڈائری ہولڈر. پورے معتمرین کے قافلے میں نے ایک بھی شخص نہیں پایا جو اپنی ڈائری یا روزنامچہ ساتھ رکھتا ہو. کوئی شخص نہیں تھا جو اپنی لرننگ ریکارڈ کر رہا ہو، یا کچھ لوگ سیلفی لیتے ہوئے دکھائی دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ قلم اور کرتاس موجود ہوتا، اور اسی طرح ایک کاتب بھی. جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی آپ اس کو تحریر کروا دیتے. جیسے سراقہ بن مالک بن جوشم کو آپ نے ہجرت کے سفر میں امن نامہ اور کسرا کے کنگن والا وعدہ لکھ کر دیا تھا. تو میں نے وہاں جو مختلف باتیں جو دیکھی تو اس میں سے ایک بات میں نے نوٹ کیا کہ جو ہے نا پورے معتمرین کے قافلے میں کسی کے بھی ہاتھ میں قلم اور پین نہیں تھا، یعنی کسی کے ہاتھ میں روزنامچہ نہیں تھا. صرف میں واحد انسان تھا جو اپنے ہاتھ میں جو ہے ڈائری لے کر وقتاً فوقتاً کچھ لکھ رہا تھا. تو میرے ساتھ جو ہے ایک ہمارے ساتھی تھے گلبرگہ کے، وہ ہمیشہ تعجب سے دیکھتے روم میں بھی، اور یہ بھی کہ آپ ہر وقت کیا لکھتے رہتے ہیں، کیا آپ یہ کرتے ہیں. ان کے لیے جو ہے ایک عجیب منظر تھا کہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے یادداشت لکھتا ہوں. تو یہ بھی رسول اللہ کی سنتوں میں سے ہے کہ رسول اللہ وہی لکھتے تھے اور جو ہے خاص معاملات لکھ کر دیتے تھے. تو اسی سنت کو جو ہے آج روزنامچہ رائٹنگ کے حوالے سے ہم جو ہے زندہ کر سکتے ہیں اپنے سفر، حضر اور جو ہے روزانہ کی ڈیلی لائف میں، کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے لکھیں. تو عام طور پر جو ہے یہ بات لوگوں کو یہ لگتی ہے کہ اس طرح اگر ہم کریں گے تو شاید ہماری زندگی کی ترقیوں میں یا کچھ رکاوٹ آ جائے گی یا کمی آ جائے گی. تو یہ بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صرف مذہبی باتیں لکھتا ہو. کوئی انسان جو ہے اگر بزنس میں ہو، تعلیم میں ہو یا سروس میں ہو، اگر وہ جو ہے اپنے روزمرہ کے معاملات میں سے کوئی تجربہ، کوئی ڈسکوری یا کوئی بین السطور بات کو جو ہے غور کرے اور وہ اس کو لکھے، تو وہ اس کے لیے بے انتہا اس کی ترقی کا ذریعہ بن جائے گا. ضروری نہیں کہ مولانا کے پیٹرن پر کوئی آدمی ربانی باتیں ہی لکھے. انسان کچھ بھی لکھے، چاہے وہ سیکولر آئٹم ہو یا مذہبی آئٹم، لیکن لکھنا جو ہے ترقی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر ہم نہیں لکھیں گے اور ڈائری یا روزنامچہ میں کوئی اپنی لرننگ شامل نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ وقت کا ضیاع ہے، نہ کہ سیریس ہو کر جو ہے زندگی گزارنا اور روزانہ اپنی لرننگ کو ڈائری میں درج کرنا. تو درج کرنے سے جو ہے ترقیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور درج نہ کرنے سے سیکولر اور مذہبی دونوں ترقیاں جو ہے اسٹیگنیشن کا شکار ہوتی ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ دا 100 بڑے آدمی کا مقدمہ بہت اچھا ہے. تو مقدمے میں مصنف نے لکھا ہے کہ ہم نے پوری تاریخ سے 100 بڑے آدمیوں کو سلیکٹ کیا، تو زیادہ تر جو ہے 88 یا 86 جو ہے ویسٹرن علاقے سے ملے، گلوب کے، یعنی یورپ اور امریکہ سے. تو اس کا ریزن اس نے جو ہے بہت ہی سائنٹیفک دیا ہے، کوئی اس میں جو ہے سپرمیسی یا نسلی فضیلت کی بات نہیں کی. اس نے ایک سمپل ریزن یہ لکھا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ 1400 عیسوی میں
गुटनबर्ग के जरिए जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ तो किताबें आसानी से दस्तयाब होने लगी और जो है लोग इल्म शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग जो है बहुत लोगों के लिए आसान हो गई, जिसकी वजह से जो है यूरोप में ज़्यादा साइंटिफिक और इंडस्ट्रियलिस्ट तरक्कियाँ हुई और इस तरह जो है 100 बड़े लोगों में जो है 86 या 88 अफराद जो है वेस्ट से मिले। तो ये बात जो है बहुत नोट करने की है कि लिखना, पढ़ना और अपने आप को मुनज़्ज़म अंदाज से ज़िंदगी के चैनल में लगाना, यही तरक्की का रास्ता है, चाहे वो तरक्की सेकुलर हो या मजहबी। तो मैंने इसीलिए गालिबन लिखा है द सोल डायरी होल्डर के उन्वान से। एक बात जो है इस सफर में मेरे ऊपर जो बहुत ज्यादा खुली और कुछ अच्छे तजुर्बात भी हुए, वो है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात का क्या मतलब है, तलक्की कलिमात क्या है। तो मैंने डायरी में उसको इस तरह लिखा है, ओटीपीज ऑफ दुआ। आजकल जो है ओटीपी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आपको लॉग इन करना है, कोई भी एंट्री करना है वर्चुअल वर्ल्ड में, तो ओटीपी के बगैर जो है कोई काम नहीं होता। तो मुझे लगा कि जो है आदम को जो कलिमात की जो तलक्की हुई वो ओटीपी कॉन्सेप्ट ही है, यानी इंसान जब जो है मुश्किलात से गुजरता है, उस पर जो है हालात गुजरते हैं, इज़ा जो तो तजर्रा का जब उसको तजुर्बा होता है तो उसी वक्त उसको जो है दुआ के ओटीपीज मिलते हैं। हालात नहीं तो अहवाल भी नहीं, जो मौलाना ने लिखा है वो बिल्कुल एक परफेक्ट बात लगती है। तो तलक्की कलिमात क्या है, मुझे लगा कि जो है तलक्की कलिमात यही है कि जब आप पर अहवाल गुजरेंगे तो आप से जो है ऐसी दुआएं निकलेगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं। तो मुझे जिंदगी में जो है ऐसे कुछ तजुर्बात हुए हैं, तो उन तजुर्बात को दुआ के सिलसिले में आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये जो है हजरत आदम की जो है क्या कहते हैं दरियाफ्त शुदा दुआ थी, डिस्कवर्ड दुआ थी। अल्लाह ने जो है इस तरह उनके एहसासात के लिए ये कलिमात अता किए उनको, उनके ऊपर जो अहवाल गुजरे तो अहवाल के नतीजे में ये कलिमात जो है उनके अहवाल इन कलिमात में ढल गए। तो मुझे भी इसका कुछ तजर्बा है। जैसे जो है मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो मैं अलबानी की किताबुल जनाइज के उन्वान पे उनकी किताब है, तो मैं उसको पढ़ने लगा। तो पढ़ते हुए जो है एक दुआ जो है गोया कि जो है वो मेरा तलक्की कलिमा थी हो। तो वो दुआ ये थी, दुआ में जो है ये बताया गया कि जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अताका फुलान इब्न फुलान वहताजा इला रहमतिका व अंत गनिय्युन अन अज़ाबिही इन कान मुहसिनन फज़िद फी हसनातिही व इन कान मुसीअन फतजावज़ अन्हु। तो मुझे जो है रसूलुल्लाह के मसनून दुआओं में से सबसे ज्यादा पसंदीदा दुआ मेरी यही है। इस दुआ के अंदर जो है फला तुज़क्कू अनफुसकुम वाली बात पाई जाती है, यानी ये नहीं कहा जाता है कि जो है फला मरने वाला जो है आसमान था, जमीन था और जो है उसने ये खिदमत अदा की, बल्कि उसके बजाय जो है इसमें जो एहसासात का जो इजहार है वो इंतहाई एक आजिज और बेबस इंसान के अल्फाज हैं। अल्फाज में बताया गया अल्लाहुम्मा अताका फुलान इब्न फुलानिन वहताज इला रहमतिका व अंत गनिय्युन अन अज़ाबिही इन कान मुहसिनन फज़िद फी हसनातिही व इन कान मुसीअन फतजावज़ अन्हु। इसके अंदर जो है सेल्फ अप्रेजल की कोई बात नहीं है, जाती मदासराई की कोई बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह रसूलुल्लाह के ये जो दुआ है उसमें एक बंदे की बंदगी का मुझे लगता है कामिल इजहार है। तो मेरे लिए जो है अपने वालिद के इंतकाल के वक्त इस दुआ को पाना जो है तलक्की कलिमात का तजुर्बा था। इसी तरह ये जो उम्रे का जो सफर हुआ, तो इस उम्रे के सफर के दौरान जो है मैं घर से निकलने से पहले ही से मौलाना की किताब हकीकत हज पढ़ता रहा। तो हकीकत हज पढ़ते हुए एक जगह पहुंचकर जो है मौलाना ने जो है इस दुआ का जिक्र किया है। ये दुआ जो है इस पूरे सफर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे
میرے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دعا کو رسول اللہ کے اوپر القاء کیا تھا. وہ دعا یہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا، اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المعترف بذنوبی اسألک مسألة المسکین وافتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رغبتہ. میں نے جو ہے من خضعت لک رغبتہ میں جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں جو ہمارے ادارے میں جو ہے مولانا کو لے کر، مولانا کے مشن کو لے کر جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا اور ہمارے ساتھ جو ہے جس ٹریٹمنٹ کو جو ہے روا سمجھا گیا، تو وہ سب میرے ذہن میں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے یہ دعا جو ہے ان جذبات کے اظہار کے لیے بہت اچھی ہے. من خضعت لک رغبتہ وفاضت لک عیناہ وذل جسدہ ورغم انفہ لک. یعنی خدا کے لیے جو ہے اپنی ناک رگڑنے کا تجربہ جو ہے بہت ہی ریئر انسانوں کو غالباً یہ ہوتا ہے زندگی میں. یعنی خالص آپ نے خدا کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا اور لوگوں نے جو ہے آپ کو رغم انف تک پہنچا دیا، ناک رگڑنے کی حالت تک پہنچا دیا. تو یہ دعا کے اندر جو ہے رسول اللہ کے جو حالات ہیں، یعنی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ایک چٹان کے پاس جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے، اس چٹان کے پاس آپ نے یہ دعا کی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے ہجرت ہوئی اور جو ہے ایذا کا دور ختم ہوا، مدینہ اسٹیٹ قائم ہو گیا اور جو ہے مکہ فتح ہو گیا، لیکن رسول اللہ کو جو وونڈ جو پہنچا، لوگوں نے جو ہے اس حالت تک پہنچانے، اس منزل تک پہنچنے میں جو آپ کی جو حالت بنائی، تو وہ حالات کا اثر آپ پر جو ہے نا ختم نہیں ہوا ایسا لگتا ہے. ساری فتح کے باوجود اور ساری کامیابیوں کے باوجود احساس شکست اور احساس محرومی سے رسول اللہ غالباً جو ہے نکل نہ سکے تھے. تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ کی یہ دعا جو ہے، اللہم لا تجعلنی بدعائک ربی شقیہ وکلی رؤوف الرحیم یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. تو یہ مجھے جو ہے مجھے لگا کہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ابراہیمی مشن کو لے کر جو حالات پیش آئے، اس کے لیے جو ہے بالکل فٹ او ٹی پیز ہے یہ دعا کی جو ہے فٹ او ٹی پی مجھے لگے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے والد کے انتقال کے وقت مجھے میرے لیے تلقی کلمات وہ دعا تھی، اور جو ہے اس عمرے کے موقع پر جو میں نے تلقی کلمات پائی وہ رسول اللہ کی یہ دعا تھی. بالکل مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے ہی یہ رسول اللہ پر جو ہے یہ کلمات کا القاء ہوا تھا. تو تلقی کلمات والی دعا کتنی زیادہ افیکٹو ہے اور اس کی کتنی زیادہ ویلو ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے رکوع کے بعد جو ہے ربنا لک الحمد کے بعد اضافہ کیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فبادر الملائکہ، کہ فرشتے جو ہے کمپیٹ کرنے لگے اللہ کے پاس جو ہے ان کلمات کو پہنچانے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں وہ نہیں ہیں جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، دعا وہ ہے جو دل کی کڑن اور زندگی کے ایکسپیرینس کے بعد جو آپ سے نکلے. تو ایسی دعاؤں کو لے کر جب کوئی خدا کا بندہ جو ہے گفتگو کرتا ہے خدا سے، تو گویا کہ وہ جو ہے رائٹ او ٹی پی پاتا ہے دعا کے، اور فوراً جو ہے لاک کھل جاتے ہیں سارے. تو یہ دعاؤں کے بعد جو ہے مجھے ایسے ہی تجربہ ہوا. تو ایسا ہی ایک تجربہ جو مجھے پیش آیا، غالباً اس کو شیئر کرنا زیادہ مجھے پسند بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں لگتا، لیکن چونکہ اس میں ایک سبق ہے تو میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس تجربے کو پیش کرنا میں کوئی مذائقہ ہے یا نہیں. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، اس تجربے کو پیش کرنا چاہیے تاکہ خدا سے تعلق میں اضافہ ہو. تو جب میں حرم کو پہنچا اکتوبر میں، 29 تاریخ تھی اکتوبر کی، تو حرم میں پہنچنے کے بعد صبح میں 7:30 بجے کے وقت طواف کرتے ہوئے حتیم کے علاقے کو دیکھا، تو مجھے جو ہے حتیم میں جگہ خالی دکھائی دی. تو فوراً میں حتیم میں پہنچا اور کعبۃ اللہ کے چادر کو لے کر میں نے بہت دیر تک جو ہے دعائیں کی. تو دعاؤں میں نے اس طرح ترتیب شروع کی. پہلے میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اہل عمرآباد کے لیے،
خاص کر کاکا سعید صاحب اور اساتذہ کرام جامعہ عمر آباد کے، اور پھر جو ہے سی پی ایس میں مولانا کے لیے، اور پھر مولانا کے سارے اولاد کا ایک ایک کا نام لے کر میں نے دعا کی. ڈاکٹر فریدہ خانم اور سعدیہ، ماریہ، اور ڈاکٹر ثانی اسنین صاحب، پھر ہمارے عمری ساتھی جنہوں نے جو ہے دعوت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھی بنے رہے، سب کا میں نے جو ہے ایک ایک کا نام لے لے کر جو ہے لفظاً لفظاً ایک ایک آدمی کا، شیخ ریاض مفتی صاحب کا، سب کا نام لے کر میں نے جو ہے ان کے لیے خوب دعائیں کی، اور اپنے خاندان کے افراد کا بھی، بھانجے بھتیجیاں وغیرہ سب کے لیے میں نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے ایک بات دعا میں اس طرح کہی: خدایا کچھ لوگ جو ہے جان کی دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے ختم کر دیں گے تم کو، مار دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ 2016 کی بات ہے. ہم جو ہے میرے اپنے شہر گلبرگہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. تو عید الاضحیٰ کے گراؤنڈ میں جو ہے بڑے زور و شور کے ساتھ مولانا کے خلاف میں تقریر ہو رہی تھی، اور ایک مشہور مدنی عالم تقریر کر رہے تھے مولانا کے خلاف میں، اور اشارتاً جو ہے میرے بارے میں بھی. تو میں نے سمجھا کہ لوگوں کو اختلاف کرنے کا حق ہے، وہ اختلاف کر سکتے ہیں. تو انہوں نے تقریر کی، تو یہ تو عام بات ہے. تو میں نماز کے بعد جو ہے مصلی پر جا کر عیدگاہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا. تو ایک صاحب جو کافی مشہور ہیں اور ایک مشہور جمعیت کے ذمہ دار بھی ہیں، وہ اپنے پہلوان ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے مجھے گھیر کر گویا کہ جو ہے مجھے ایسے ہی تجربہ ہوا جیسے رسول اللہ کو مکے کے اندر ہوا تھا. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اونٹ کی اوجڑی لے کر رسول اللہ کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد جو ہے وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی، تم تو قریب پہنچے تھے لیکن جو ہے ارادہ تمہارا ملتوی ہوا. تو اس نے کہا کہ جب میں اوجڑی ڈالنے کے لیے گیا تو مجھے لگا کہ کوئی ایک بہت بڑا اونٹ ہے جو مجھے کھا جائے گا. تو میں وہ منظر سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا. تو مجھے بھی لگا کہ جو ہے گویا کہ میں پہلوانوں اور بڑے ہی اثر و رسوخ اور جسمانی طور پر بڑے شاندار لوگوں کے بیچ میں پھنس گیا ہوں. لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچا لیا. اس دن کچھ بحثیں بھی ہو گئی. اس عیدگاہ کے اندر ہمارے یعقوب عمری صاحب انچالی بھی تھے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد بھی جو ہے مسلسل میرے پاس ایسی گفتگو آتی تھی، ایسی خبریں آتی تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کہہ دیجئے ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم جو ہے ایسے کریں گے ویسے کریں گے. تو ڈائریکٹ تو بہت کم ہی مجھے تجربہ ہوا تھا، لیکن میں ایسی باتیں سنتا تھا. تو جب کعبۃ اللہ کی چادر میرے ہاتھ میں تھی تو میں نے 99% لوگوں کے حق میں جو ہے خیر کی، برکت کی اور شکرانے کی ہی دعائیں کی. اور میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے جان سے مار دیں گے، تو میں جو ہے ان کے معاملے کو جو ہے خدا تیرے حوالے کرتا ہوں، اور تو جو ہے میری حفاظت کرنا. تو میں نے یہ دعا کی 29 اکتوبر کو دعا کرنے کے بعد 9 نومبر تک ہم لوگ جو ہے مکہ میں ہی تھے. تو ایک واقعہ جو ہے ہمارے شہر میں پیش آیا جو بڑا ہی عجیب ہے. کہنے والے اس کو کہہ سکتے ہیں اتفاق ہے، اور کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ دعا کا جو ہے عملی جواب ہے. تو وہ صاحب جو ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایک مشہور جمعیت کے امیر بھی ہیں وہ، تو ان سے جو ہے گو ہیش کے نام سے یہاں گلبرگہ میں ایک لوکل چینل ہے جو یوٹیوب پر چلتا ہے. تو گو ہیش والوں نے جو ہے جا کر ان سے انٹرویو لیا کہ شہر کے اندر جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے بہت ہی ایک نارمل سی بات کہی. اس سے سخت باتیں تو عام طور پر ہوتی ہی رہتی ہے ہمارے ملک کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ کرسچنس کی یہ کاپی ہے، اور کرسچنس کی طرح شہر کو سجانا اور جو ہے سنوارنا یہ بدعت ہے اور کرسچنوں کی مطابقت ہے وغیرہ انہوں نے کہا. اس بات پر شہر میں وہ صاحب جو ہیں سیاسی طور پر بھی بڑے ہیں، مالی طور پر بھی ایک بڑے انسان ہیں، اور ایک مشہور جمعیت کے امیر بھی ہیں. تو ایک بہت ہی انہوں نے ایک ویگ سا جملہ کہا، یہ ویگ سا اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن شہر میں جو ہے اتنا ان کے خلاف ہنگامہ ہوا کہ
سارے شہر کے بریلوی حضرات، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے میلاد کے جشن کو منانا، کرسچینٹی کہنا، یہ جو ہے گستاخی رسول ہے، یہ شتم رسول ہے۔ ہم جو ہے شہر کے ایک مشہور چوراہے پر وہ جمع ہو گئے، جس کو یہاں مسلم چوک کہتے ہیں۔ سارے مسلمان جب بھی کوئی احتجاج کرتے ہیں تو وہیں جمع ہوتے ہیں، تو سووں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے اس چوک پر، اور انہوں نے جو ہے کھل کر مطالبہ کیا اور جو ہے بہت ہی نازیبا حرکتیں کی ان کے نام پر، اور کہا کہ جو ہے جب تک وہ بیان نہیں دیں گے میڈیا میں آ کر، معافی نہیں مانگیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، اور شہر پورا ہم بند کر دیں گے، پورا شہر جو ہے ہم بین لگا دیں گے پورے شہر کی آمد و رفت پر، جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ اس طرح یہ جو ہے 3-4 دن تک چلتا رہا۔ انہوں نے جو ہے آخری الٹیمیٹم دیا شہر کے سارے نوجوانوں نے ان کو، کہ وہ جو ہے جب تک میڈیا میں آ کر معافی نہ مانگے ورنہ ہمارا یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ تو ایک بہت بڑا پروٹیسٹ چلا۔ اس پروٹیسٹ کا وہ صاحب کو اتنا نقصان ہوا کہ ان کی ساری ہوا اکھڑ گئی۔ ادھر سے جو ہے سیاسی پارٹیوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ کے ووٹ ہی اتنے کم ہیں، ہم آپ کے ووٹوں کے لیے جو ہے اتنی بڑی تعداد کو جو ہے ناراض نہیں کر سکتے ہم۔ تو اور اس طرح جو ہے شہر کے اندر ان کی جو حیثیت تھی وہ بہت ہی ایک دم بالکل ڈیمینش ہو کر نیچے آ گئی، پولیٹیکلی بھی اور جو ہے سوشلی بھی۔ باقاعدہ ان کو جا کر جو ہے شہر کے بڑے لوگوں کے ساتھ میڈیا میں معافی مانگنی پڑی، اور انہوں نے جو ہے میڈیا یہ ویڈیو جاری کیا اپنا، شہر کے بڑے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر، یہاں کے جو مشہور ہماری درگاہ ہے، درگاہ کے جو ہیڈ ہے وہ، اور ایک بڑے سیاسی لیڈر جن کا ابھی 8 دن پہلے انتقال ہوا، اقبال احمد سریڈگی، ایکس ایم پی ہے، وہ دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہمارے یہ صاحب جو ہر وقت دھمکیاں دیتے تھے میرے بارے میں، تو ان کو جو ہے معافی نامہ جاری کرنا پڑا کہ جو ہے میں کسی کی اس سلسلے میں دل آزاری ہوئی تو میں جو ہے معافی مانگتا ہوں، دل آزاری میرا یہ نہیں تھا۔ اس کا ان کی سوشل لائف اور پولیٹیکل لائف پر اتنا زیادہ برا اثر پڑا کہ سمجھیے جو ہے 90 ڈگری کا فرق آ گیا اس کے بعد۔ تو مجھے عجیب لگا کہ جو ہے میں نے تو یہ دعا ایسے ہی بس اپنی حفاظت کے لیے کی تھی۔ ابھی میں مکہ میں ہوں، اور وہاں مکے کے اندر جو ہے گلبرگہ کے جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ ساری ویڈیوز مجھے لا کے دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے ایسا ہو رہا ہے شہر میں، ایسا ہو رہا ہے، وہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا ایسے حالات پیش آئے۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے یا حرم کے چادر کو پکڑ کر جو ہے دعا کا نتیجہ ہے۔ تو مولانا نے لکھا اپنی سوانح حیات میں کہ تعلیم کے زمانے میں بارش کی کمی ہو گئی تھی سرائے میر اور اعظم گڑھ کے علاقے میں، تو لوگوں نے جو ہے مدرسے کے کسی شیخ کو آ کر درخواست کی کہ آپ جو ہے دعا کریں، دعا استسقا کریں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم جب میدان میں پہنچے، دعا کیے وہ صاحب، تو دعا کرنے کے بعد ابھی ہم اپنے اقامت گاہوں کو پہنچ بھی نہیں پائے تھے ہاسٹل کو، بارش شروع ہو گئی، کوئی درخت کے نیچے یا کوئی دیوار کے کنارے سہارا لے رہا تھا بارش سے بچنے کے لیے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ عجیب و غریب تجربہ تھا ایک زندہ خدا کو ماننے کا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں جو ہے زندہ تجربہ کیا کہ خدا موجود ہے۔ تو غالباً جو ہے یہ نگیٹو واقعہ بھی اگر وہ پازیٹیو سینس میں ہے تو نگیٹو سینس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ابراہیمی مشن کی احیا کرنے والوں کے لیے، خدا ان کے لیے جو ہے آؤٹ آف وے جا کر جو ہے کام آئے گا، چاہے کسی بھی ٹائپ کی ان کی ضرورت ہو، کسی بھی ٹائپ کی ان کے حالات ہو، کسی بھی قسم کی وہ مشکلات میں ہو، خدا آؤٹ آف وے جو ہے ان کے معاملات میں مداخلت کرے گا۔ غالباً دعا کا یہ تجربہ جو ہے جو مجھے پیش آیا بڑا ہی عجیب لگا، تو اس کو میں عام طور پر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، 1-2 افراد کو چھوڑ کر۔ مشورے کے بعد جو ہے مجھے یہ شیئر کرنے کا مشورہ پازیٹیو ملا تو میں اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ ویسے جو ہے یہ کوئی ہمارے لیے سی پی ایس جیسے مشن والوں کے لیے کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے کہ جو ہے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، بس ہماری حفاظت ہو جائے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں اور ان کو جو ہے دنیا اور آخرت کی فلاح سے نوازے۔
اس کے بعد میں نے جانا کہ جو ہے تلقی کلمات کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. OTPs آف دعا جس کو میں نے کہا کہ تلقی کلمات ایک ایسی دعا ہے جس کا ریجیکٹ کیا جانا جو ہے تقریباً ہی ناممکن کی طرح ہے. تو اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مسنون اذکار دراصل تلقی کلمات علی النبی کا ظاہرہ ہے. مسنون اذکار اپنی کثرت اتنی کثرت سے روایات میں وارد ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلقی کلمات کی مطر کثیر ہوتی تھی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل ما بعثنی اللہ من الہدی کمثل الغیث الکثیر اصابت ارضا، جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت دے کے بھیجا ہے وہ غیث کثیر کی طرح ہے. تو گویا کہ جو ہے مسنون اذکار جو ہے تلقی کلمات کی غیث کثیر ہے. ہر بات میں جو ہے رسول اللہ کو جو ہے تلقی کلمات ہوتے تھے. سواری پر چڑھ رہے ہوں، گھر سے نکل رہے ہوں، یا گھر میں داخل ہو رہے ہوں، یا رات کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو، یا کوئی بھی آپ کو معاملات پیش آ رہے ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ تلقی کلمات کی غیث کثیر میں جیتے تھے، جس کو جو ہے لوگ آج کل مسنون اذکار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے تلقی کلمات کا جو ہے نبوی ظاہرہ ہے. تو اس سے ہم جو ہے تلقی کلمات کتنا بڑا خدا کا عطیہ ہے، اور انسان کو احوال کے بعد، حالات کے بعد جو احوال پیش آتے ہیں وہ خدا سے کتنا زیادہ قریب کر دیتے ہیں، اس کا تجربہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک بات میں نے اس طرح لکھی ہے کہ اتیان الساعہ بغتتاً بسبب اللاشعور. میں نے ایک بات اس طرح ڈائری میں لکھی ہے کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ آیا ہے او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ بغتتاً کی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر بتائی ہے کہ جو ہے ڈومس ڈے کا اٹیک جو ہے آل آف سڈن ہوگا. تو آل آف سڈن کیوں ہوگا، تو اس پر میں نے کافی غور کیا تو پتا چلا کہ جو ہے بے شعوری اور جو ہے اویئرنیس یا شعور کی کمی کی وجہ سے جو ہے قیامت کا معاملہ ایک بغتتاً والا معاملہ ہوگا، آل آف سڈن والا ہوگا. حقیقت میں جو ہے اس کا معاملہ آل آف سڈن نہیں ہوگا. تو میں نے یہ لکھا کہ مکہ ٹاور کنگ عبدالعزیز کی طرف سے مسجد حرام کے لیے وقف ہے. یہ دنیا کی 4th لارجسٹ بلڈنگ ہے، حرم کے صحن سے بالکل قریب. میں نے جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہا قیامت کی ساری ہی نشانیاں جو ہے واضح ہو چکی ہے. جیسے مثلا جو ہے کوئی آدمی اسکائی کریپرز کو دیکھے، آج کل کی جو ٹالسٹ بلڈنگ کو جو دیکھے، تو حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جو ہے یقرأہ کل کاتب وغیر کاتب، کہ کاتب اور غیر کاتب جو ہے ہر آدمی اس کو پڑھ سکے گا. دجال کے بارے میں کہا گیا. تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جو ہے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوا یا نہیں، فتنہ دجال واقع ہوا ہے یا نہیں، ان باتوں کو جاننے کے لیے جلیل القدر علماء نے جو ہے اپنی رائے بہت غور و فکر کے بعد پیش کر دی ہے، جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب اور شیخ ناصر السعدی وغیرہ. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو ہے قیامت کی کافی بڑی بڑی نشانیاں واضح ہو چکی ہے، لیکن ان لوگوں کے مقالوں کو سمجھنا اور ان باتوں کو ماننا ایک غیر کاتب کے لیے بہت مشکل ہے. تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کاتب کے لیے ہے، یعنی پڑھے لکھے اور ڈیپ تھنکر کے لیے. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو غیر کاتب بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے مثلا مکہ ٹاور، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4th لارجسٹ بلڈنگ، دنیا کی 34 سب سے ٹالسٹ بلڈنگ. تو اب اگر جو ہے کاتب اور غیر کاتب دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستے رکھا ہے بے شعوری سے نکلنے کے، اس کے باوجود بھی جو ہے اگر لوگ ان باتوں کو نہیں پکڑتے ہیں تو یہ جو ہے قیامت کے معاملے کو جو ہے بغتتاً آل آف سڈن کا ہی معاملہ بنا دیتا ہے. اگر انسان کاتب ٹائپ کا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ جو ہے پڑھے ایسے لوگوں کے مقالے کو،
اگر وہ غیر کاتب ہے تو وہ صرف ان بلڈنگوں کو دیکھ لیں، برج الخلیفہ یا کنگ مکہ ٹاور کنگ عبدالعزیز کا، یا جو ہے بحرین اور سعودی عرب کے بیچ میں جو یہ بنائے گئے ہیں بڑے بڑے پل برج وغیرہ، تو وہ ان کو دیکھ لیں تو اس کو لگے گا کہ جو ہے قیامت کی ساری ہی نشانیاں جو ہے کاتب اور غیر کاتب دونوں انسانوں کے لیے جو ہے دکھا دی گئی ہے، لیکن انسانوں کی غفلت کی وجہ سے قیامت جو ہے بغتتاً لوگوں پر اٹیک کرنے کے لیے جو ہے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ آیت لکھا ہے یہاں پر، الم یأتی للذین آمنوا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کاتب غیر کاتب دونوں انسانوں کے لیے جو ہے آیتوں کی تبیین کر دی ہے۔ اب جو ہے عقل والے اس کو پکڑ پائیں گے، اور جو عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں غالباً جو ہے ان کے لیے قیامت کا معاملہ ایک بغتتاً کا معاملہ بن جائے گا۔ ایک آخری اپنا تاثر شیئر کر کے جو ہے اس مجلس کو ہم یہاں اسٹاپ کریں گے۔ طواف الوداع، میں نے ایک بات اس طرح لکھی ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تو یہ طواف الوداع کے وقت میں نے یہ بات لکھا ہے کہ آج غالباً مجھے مکہ سے رخصت ہونا ہے، پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہوگی یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اس بات پر میرا دل بڑا ہی حزین اور غمگین تھا۔ میں کعبہ کے صحن سے اٹھ کر جانے کا ارادہ کرتا، پھر بیٹھ جاتا۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ پھر میں ہر تھوڑی دور پر جا کر کعبے پر نظر ڈالتا اور متلقی کلمات کہتا۔ پھر ایک بات نے مجھے تسکین دی اور میں پھر کعبۃ اللہ سے نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ وہ بات یہ تھی کہ مجھے اچانک یہ حدیث یاد آ گئی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تو میں نے اس حدیث کا دوسری طرح انطباق کیا، اور وہ یہ کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کعبہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، مگر جو ہے کعبے کا رب سمیع و بصیر وہاں پر ہے۔ اس بات کو سوچ کر جو ہے مجھے سکون ہوا اور میں آرام سے کعبے سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہوا۔ تو پھر مجھے جو ہے اسی وقت جو ہے یہ آیت یاد آئی، وسیع کرسیہ السماوات والارض his throne extend over heaven and earth، کہ اس کی کرسی جو ہے آسمان اور زمینوں کو کور کیے ہوئے ہے۔ تو مجھے لگا کہ جو ہے کعبۃ اللہ اگرچہ کہ مکہ میں ہے، لیکن جو ہے اللہ کا عرش اور کرسی وہ کعبۃ اللہ کو بھی اور جہاں ہم رہتے ہیں اس کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ گویا کہ کرسی اور جو ہے عرش ہر جگہ ہے، اور کعبہ جو ہے صرف مکہ کے اندر ہے۔ تو مجھے یہ بات سوچ کر جو ہے اس کا تھرون جو ہے زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، تو کعبۃ اللہ سے رخصت ہونا میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا، اور میں جو ہے بہت ہی اطمینان کے ساتھ کعبۃ اللہ سے باہر نکل سکا۔ اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیمی مشن کا ریوائول اور اس کے احیاء کا مزدور بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ آمین، جزاک اللہ خیر فیاض صاحب۔ تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے، منتخب لوگوں سے ہم ان کے تاثرات لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ظہیر صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں آج۔ ظہیر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ بہت زبردست تاثرات تھے فیاض صاحب، بہت اچھے انداز میں انہوں نے باتوں کو اخذ کیا ہے، بہت جو ان کے نئے ٹرمینالوجیز کو وہ کوائن کرنے کی بہت اچھی کوشش کرتے ہیں، اور باتوں کو جدید انداز میں جدید اسلوب میں سمجھانے کے لیے وہ کس طرح قدیم باتوں کو جدید ٹرم سے جوڑتے ہیں، وہ بہت اچھی، جیسے وہ دعاؤں کو جو ہے او ٹی پیز وغیرہ جو کہنا ہے، بہت ہی
यूनिक अंदाज है اور یہ ماشاءاللہ بہت اپیلنگ ہے. اس کے علاوہ فیاض صاحب نے جو باتیں کہی کہ حج کو جو ہے ریوائول کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. حج کی اسپرٹ اور دعویٰ اسپرٹ دونوں کو حج سے جڑی ہوئی ہیں اور سیرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ ان کا ریوائول ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے، پریکٹیکلی کیسے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، مگر کیونکہ وقت کم ہے میں اس سوال پہ تفصیل سے بولوں گا تو گنجائش نہیں ہے. مگر یہ بات ذہن میں رہیں کہ کبھی اس پہ ہماری گفتگو ہونی چاہیے کہ پریکٹیکلی ہم کیسے اس کو کریں، کیونکہ سی پی ایس مشن ہی کام کو کر سکتی ہے، یہ شعور لوگوں میں پیدا کر سکتی ہے. اس کو کچھ سیریسلی ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم لوگوں میں بے شعور بیدار کریں. جی 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 بھائی صاحب شکریہ. حافظ عبدالسلام صاحب. اصل میں جو دعا تلقی کلمات میں جو دعا سب نے کی کہ اسلام کے فکری غلبے کے لیے اس کا مجھے مزدور بنا دے، یہ واقعی بہت زیادہ تھرلنگ والی دعا تھی. بہت یعنی الرسالہ مشن جس کے مد نظر ہو وہی یہ دعا کر سکتا ہے. بہت تھرلنگ والی یہ دعا تھی تلقی کلمات میں. اور آپ کے سفر عمرہ میں کعبہ بہت زیادہ ہائلائٹ تھا، بہت زیادہ ہائلائٹ تھا. تو اس میں کعبے کو لے کر آپ نے جو سمپلسٹی کی بھی جو بات کی، بڑا مجھے اپیل ہوئی. وہ زمانے کے اتار چڑھاؤ سے بے نیاز ہونے کی علامت بے نیازی کی علامت بن کر کعبہ کھڑا ہوا ہے برسوں سے. سمپلسٹی پر باقی زمانے کی گردشوں سے، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے بے نیازی کی علامت بن کر کعبہ کھڑا ہوا ہے، یہ بات. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ کعبہ وادی تیہ میں کعبہ سولوشن ہے انسان کے لیے. اے رائٹ ڈائریکشن آف ولڈرنیس ان ہسٹری، بہت بڑی بات ہے. بے رخ جنگل میں بارخ آواز. کعبے کو لے کر جو بہت زیادہ مطلب تاثرات تھے، بہت اپیل ہوئے مجھے. اس سے پہلے اتنا واضح نہیں تھا کعبے کا معاملہ میرے لیے. اور دوسرا صفا اور مروہ سعی کو لے کر جو آپ نے بات بتائی، پرابلم زندگی میں جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس کے سلوشن کی علامت ہے صفا اور مروہ کے بیچ سعی. اور اسی طریقے سے کعبے کو جس طرح سے آپ نے بہت زیادہ ہائلائٹ کیا مختلف اینگل سے، اسی طرح سے احرام کو لے کر بھی لا یخافون لومۃ لائم. ایئرپورٹ کے اندر لا یخافون لومۃ لائم بہت عجیب. صرف احرام کو لے کر صرف سادگی اور سمپلسٹی میرے ذہن میں تھی، مگر یہ نیا پہلو نہیں تھا میرے ذہن میں، ولا یخافون لومۃ لائم. اور پھر آج آپ نے جو احرام کو لے کر جو مارچ کی بات کی، بہت اپیل ہوئی وہ بات. میں بھی جو ہے نا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مارچ کی بات کریں گے تو اس کا سب سے آگے میں رہوں گا. اچھا، تو بہت احرام والی بات تھی. یعنی ابراہیمی مشن کا جو ہے نا مارچ کے طور پر ابراہیمی مشن کو لے کر اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. جس طریقے سے الیاس صاحب نے نماز کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے، اس طرح سے احرام باندھ کر اس کے مارچ کے لیے، ابراہیمی مشن کے مارچ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. بہت تھرلنگ والی بات تھی. بہت ساری باتیں تھیں مگر اس میں سے یہ باتیں بہت زیادہ اپیل کی مجھے کعبے کو لے کر اور احرام کو لے کر. اور اسی طریقے سے منہا قائم و حسیب، یعنی کعبہ، زمزم، مقام ابراہیم، احرام، یہ سب عرفہ، ایام اللہ کے ربانی پارٹ ہیں. اور اسی حجاز کے اندر مدائن ہیں، مدائن صالح ہیں اور عاد و سمود کے کھنڈرات ہیں.
وہ غیر ربانی پارٹ ہیں جس کو قرآن نے خائن کہا شاعر اللہ کو لے کر، اور یہ مدائن صالح کو لے کر قرآن نے حفیظ کہا. ہاں ٹھیک ہے، یہ سب یہ باتیں کچھ تھی میرے ذہن میں. اور سب سے زیادہ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ جو ہے نا وہی فکری لیبر بنا دے، فکری غلبے کا مجھے لیبر بنا دے. یہ خلاصہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سارے سفر کا خلاصہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا. جزاک اللہ. پرسوں میں کوئی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم نے وادی ذی زرع میں کیوں قائم کیا، ایک بنجر زمین میں ایک وادی میں کیوں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا. اس میں شاید ابن تیمیہ کے حوالے سے بات تھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو زائرین ہیں جب آپ پہنچے تو اس کو ایک پکنک اسپاٹ نہ سمجھیں، وہ معرفت کی غذا حاصل کرنے کی جگہ ہے. تو ان تمام چیزوں سے ان ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وادی غیر زرع کا انتخاب کیا ابراہیم کے ذریعے. لیکن جب ہم تجربہ دیکھتے ہیں جو معتمرین یا حاج ہوتے ہیں حج کرنے والے وہاں جاتے ہیں تو آج کل اتنی زیادہ وہاں پہ بلڈنگیں یعنی مارکیٹس اور پرچیسنگ کے لیے جگہیں ہوتی ہیں، اسپاٹس ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ صرف ضروری جو رسم و رواج ادا کر کے ایک منٹ وہ رواج ادا کر کے بس انہی پرچیسنگ وغیرہ مارکیٹ میں رہ جاتے ہیں. لیکن فیاض صاحب کے تجربات کو سننے کے بعد مجھے لگا کہ فیاض صاحب نے جو ہے نا ان تمام ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے جو جس طرح شہد کی مکھی نیکٹر چوس کے آتی ہے ویسے آپ نے اپنے مرے سے نیکٹر چوس کے آئے ہیں اور اس کو ہمارے ساتھ جو شیئر کیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جزاک اللہ. تو اس کے بعد میں جمیل صاحب کچھ کہیں گے. جمیل صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب تو بول دیا گیا، بس ایک جملہ میں بولنا چاہوں گا کہ فیاض صاحب کے پریزنٹیشن سے ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا میں ایک جدید کتاب الرقاق پڑھ رہا ہوں. بس یہی بولنا ہے، باقی سب تو سلام صاحب بول دیے ہیں. کتاب الرقاق کیا ہے؟ یہ جس میں رقت والی حدیثیں، جی زہد توبہ صبر والی حدیثیں جس میں کتابوں احادیث کی کتابوں میں کتاب الرقاق کے عنوان سے ہے. ایسا ہر قدم پہ، ہر بات پہ، ہر موقع پر اللہ سے رجوع کرنے والی باتیں. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ خیر. السلام علیکم. اس کے بعد کوئی اور اقبال صاحب. السلام علیکم. علیہ السلام. جزاک اللہ. ایک ہے عقلی سطح کا اظہار، ایک ہے اس سے آگے بڑھ کر وجدانی سطح کا اظہار. یہ پہلو عام طور سے یعنی ہم بھی مولانا کو پڑھنے کے بعد ہی اس قسم کا وجدانی اظہار بھی ایک اظہار ہے، اس کو عبادات میں اور اس میں معرفت کے اظہار کے طور پر اس کو ظاہر کرنا چاہیے. تو ہمارے فیاض صاحب کے سیشن سے اور ان کی باتوں سے وہ چیز کا احیاء معلوم ہو رہا تھا کہ ہر چیز سے ایک وجدانیت اور وہ چیز جس کو صرف عقلی سطح پر کوئی بیان نہیں کر سکتے. ایک آدمی مشن اور خدا کو لے کر
अपनी विजदानी सतह को बयान कर सकता है तो वो अल्फाज वो अंदाज बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर से हम जैसे बैकग्राउंड वालों के लिए। और उसके बाद जो दुआ, यकीनन फयाज साहब ने जो दुआ कही है कि वो हमारे लिए ही रसूलुल्लाह को वो दुआ दी गई थी। मैं समझता हूँ कि हम आमतौर से हम कोई उस लायक नहीं है कि बहुत एकदम आला इल्मी ज़ौक़ वाले, आला सलाहियतों वाले, यकीनन हम खुदा के मिशन के लिए खड़े हो गए हैं। बस हमारे लिए, हम तमाम के लिए ये दुआ रसूलुल्लाह के को तलक़ी की गई थी, वही दुआ हमारे भी हक़ में है। अल्लाह ताला, यकीनन हम ऐसे मोहताज हैं कि हम इस दौर में तेरे मिशन को रिवाइव, इब्राहिमी मिशन को रिवाइव करने के सिर्फ इरादा किए हैं। अल्लाह ताला तू ही हमारे लिए प्लेबैक बन जा, हमारी दुआ कबूल फरमा। जज़ाकल्लाह खैर। और फरहाद साहब। अस्सलामुअलैकुम। रास्ता मुझे ये जो समझ में आया वो ये है कि इब्राहिमी मिशन का रिफ्रेशमेंट ट्रिप होता है हज और उम्रा। इब्राहिमी मिशन का रिफ्रेश जो है ना ट्रिप होता है हज उम्रा। बस ये चीज मैं पाया। बारकल्लाह। जी फरहाद साहब, CPS इंटरनेशनल। ठीक है। और नहीं, इनायतुल्लाह साहब कहीं बाहर हैं, शायद वो मैसेज किए हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज एक और बात यह है कि हमारे साथ एक नए साथी बल्लारी से मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब शामिल हुए हैं। आप गुज़िश्ता माह जो है जामिया दारुल सलाम रबात से फारिग हुए और नए फन फ्रेशर उमरी हैं, आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो मैं उनको इस ग्रुप में इस्तेक़बाल करता हूं, अगर वो कुछ चाहें तो अर्ज करें। अस्सलाम वालेकुम ये मेरे लिए आपके दरमियान पहला ये था, मेरी पहली आमद थी आपके दरमियान। सोच के आया था कि क्या हासिल कर सकता हूँ और क्या हासिल करना है मुझे। जहन बना के आया था कुछ हासिल करके जाना, लेकिन नहीं मालूम था कि बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, तस्वुरा से ज़्यादा हासिल हो जाएगा। मेरे लिए बड़ी सादतमंदी थी कि मैं आज इस ग्रुप में शामिल हुआ। और ऐसे चीज़ें मुझे मालूम है कि ज़्यादातर जहन वहाँ नहीं पहुँचता। जहन की जो सतह होती है एक हद तक होती है, एक इंसान की सतह होती है कि वो वहाँ तक सोचता है, लेकिन तजुर्बात और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी मेरे लिए बहुत कुछ नई पैगामात दिए। जैसे शेख ने कहा कि कलम चल, तो पहले ये ग्रुप के बारे में कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप की वजह खिदमत है। दूसरी, अगर मैं शेख के तजुर्बात पर हूँ तो शेख ने कहा कलम के सिलसिले में कि काबा में काबतुल्ला में वो जो हर चीज़ नोट कर रहे थे तो वो अपनी अलग एक शान बना दिए थे। तो हमारे मौलाना कहते थे कि सौ की भीड़ में आप वाहिद शख्स बनो जो कलम और किताब से जुड़े रहे। तो वही चीज़ नुमाया चीज़ दिखी। और एक डायरी के सिलसिले में, डायरी रोज़ाना लिखो, और उसमें उन्होंने कहा था कि डायरी आदमी को तरक्की पहुंचाती है, तरक्की देती है। सही बात, वाकई बात है कि लोग रोज़ाना जो अपनी गलतियों और खामियों को लिखते हैं तभी वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते। जैसे ज़किर बाबर जब अपनी डायरी लिखता था तो वो उसमें वो जो हिंदुस्तान पे काबिज हुआ या हिंदुस्तान पे जो गालिब हुआ, इसकी वाहिद वजह यही थी कि वो डायरी लिखता था। तो ज़किर बाबरी में अपने खामियों और गलतियों को नोट करके इस्लाह करता था। ऐसे और दुआओं से जो, यानी आपने कहा था कि दुआओं के सिलसिले में दुआएं हालात के मुताबिक निकलती। सही बात है, इंसान जब बेबस हो जाता है जो उस वक्त जो दुआएं निकल जाती है वही अल्लाह के पास मकबूल हो जाती है।
بے بسی کے عالم میں. تو بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ شروع سے آخر تک میرے لیے بہت کچھ نئی اور نئے پیغامات اور ہر ایک پہلو اور ہر ایک نقطہ میرے لیے ایک نئے انکشاف کے قابل تھا. میرے لیے ایک نئی چیز پیدا کر رہا تھا. میرے لیے ایک نئی ایجاد کے تحت ایک نقطہ تھا. اور میں شاید پہلی مرتبہ آپ بڑے لوگوں کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں, کمی پیشی کچھ ہو جائے تو معاف کیجیے. لیکن میرے لیے یہ آج کا جو پروگرام تھا حد درج مطلب تصورات سے بھی آگے نکل کر میرے لیے مفید ہوا. اور میں یہی کوشش کروں گا کہ ہر مرتبہ اس ایسے علمی اور تجرباتی گروپ میں شامل رہوں اور اپنی علم, عمل اور فکر, اصل یہ گروپ کا مطلب فکری ارتقاء اور عملی ارتقاء. مولانا کا ایک جملہ ہے کہ مولانا یہ آج وہی پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ مطالعہ انسان کے عمل اور فکر کو ترقی دیتا ہے, فکر عمل کے ارتقاء ہے. تو انشاءاللہ میرے لیے فکر اور میرے عمل کے لیے ارتقاء بنے گا. بس یہی بات اپنی بات کروں گا اور گروپ والوں کا, اور خاص کر میں مولانا اقبال صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں شامل کیا. جزاک اللہ خیر. ہاں شکریہ ابراہیم صاحب. اب ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ پہلی بار اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں. کافی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دنوں سے آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. ویسے آپ مولانا کی کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے تو اس لحاظ سے آپ نے جو تاثرات پیش کیے ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پختہ ایک طالب علم کی جانب سے تاثرات پیش کیے جا رہے ہیں. شکریہ, اور آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں. انشاءاللہ آپ سے بھی ہم استفادہ کرتے رہیں گے. استفادہ اور افادے کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے, تو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اپنی باتوں کو. تمام ساتھیوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.